جو شرک ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا جی عام زبان میں شریکہ اور برادری سنا ہوگا ایسا کہ جو ہماری جو وہ لوگ شریکہ برادری ان کو کہتے ہیں جب جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جب کوئی خوشی کی موقع آتا ہے, کوئی دعوت آتی ہے, تو شریک کیا جاتا ہے, ان کو شریک کیا جاتا ہے نا؟ ہاں جی. جو شادی کا جو دعوت کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ میرے پاس سنیے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری مس یوزڈ, abused, manipulated and mutilated what you call it, a word that has been abused so much that many people don't think about it and they take it on face value without exploring. See, you always have to ask questions. Shirk, what does it mean? What does it mean? Go deeper when somebody asks you or tells you these things. Because we believe whatever we hear and we fail to understand the true depth of meaning, and then we get a wrong inference for that as a result of that. Shirk جو ہے ہاں تو it's very important for us to talk about that. شادی کے کارڈ کے اوپر پرویز صاحب لکھا ہوتا ہے کہ آپ شادی میں شرکت کر کے کیا کریں پرویز صاحب؟ ہماری عزت کریں, ہماری عزت افزائی کریں, ٹھیک ہے, یا شکریہ کا موقع دیں یا ہماری خوشی کو دوبالا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور جب لوگ آپ شادی کا دن آتا ہے, دعوت آتی ہے, یا جو بھی دن آتا ہے, آپ نے سارا کھانا تیار کیا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہیں, اور لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے پرویز صاحب, جب کوئی آپ کا دوست آیا, آپ کتنے خوش ہو کر آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا پرویز صاحب؟ جی, گلے لگتے کہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں نا, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. وہ جو سخت لفظ مطلب کہ ہیوی ورڈز ہے جو خاص طور پہ کارڈوں کے اوپر جو چن چن کے لگائے جاتے ہیں. اچھا, اور جو گھر کے جو لوگ ہیں, میاں بیوی ہیں, وہ ریسیو کر رہے ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ آپ کی خوشی میں شرکت انہوں نے کی. شرکت جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, خوشی میں شریک ہوئے. تو جو شرکت ہے, ٹھیک ہے پرویز صاحب, یہ بہت ضروری ہے انسانی رشتوں میں. ٹھیک ہے نا پرویز صاحب؟ کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے اس وقت آپ کیا قریب نہیں ہوں گے. ویری گڈ پرویز صاحب, بہت اچھا جملہ بولا, آپ قریب نہیں ہوں گے, اور جب قریب نہیں ہوں گے تو خوشی آپ کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ خوشی جو ہے وہ عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہے نا. ہاں جی. اکیلا بیٹھ کے انسان پرویز صاحب کیا خود ہی خوش ہوتا رہے گا اکیلا بیٹھ کے؟ تو لوگ جب آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پرویز صاحب یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اتنا شریک ہوتے ہیں جتنا ان کو چاہیے, اس سے آگے شریک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں سیاستدانوں کی. جب موقع آتا ہے نا الیکشن کا پرویز صاحب, وہ بہت شریک ہو جاتے ہیں, آتے محلے میں آتے, بستیوں میں آتے, ٹھیک ہے, ہاں جی, ہاں, کبھی چکر گیا وہاں بھی مارتے, وہاں بھی جہاں نہیں چکر لگا وہاں بھی آ جاتے ہیں, اور آگے رہتے اسٹیج کے اوپر, اسٹیج کے اوپر رہ کے جو غریب لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں ان کی محبت بڑھ جاتی ہے, ان کو بتاتے ہیں یہ وہ, لیکن اور پھر پیچھے ہی اپنی بڑی گاڑی میں, چمکتی گاڑی میں بیٹھ کر نکل لیتے ہیں. ٹھیک ہے پرویز صاحب, ایک یہ بھی شرکت ہے. اور غریب آدمی بیچارہ دیکھتے رہتا ہے, وہ اتنی بڑی گاڑی کو دیکھتا ہے سیاستدان کی, واپس اپنی جھگی میں آتا ہے اور کہتا ہے یار ہے نا, شریک تو ہوا لیکن پورا شریک نہیں ہوا, ہے نا پرویز صاحب؟ اور جب وہ جیت جاتا ہے الیکشن, اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ایسی شرکت بھی ہوتی ہے. جی, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پرویز صاحب کہ وہ شرکت جس کے لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے پاس, وہی شرکت پرویز صاحب ہمارے لیے ایک پرابلم بھی کریٹ کر دیتی ہے. شادی کی دعوت ختم ہوئی یا سالگرہ کی دعوت ختم ہوئی, آپ گھر پہ بیٹھے بڑے خوش ہو رہے ہیں, ہے نا پرویز صاحب؟
آپ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بات نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں پرویز صاحب, جی 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 بیٹھے ہوئے خوش ہو اور دیکھ رہے یار کتنا اچھا لگا, سارا کھانا اچھا تھا, سب کچھ اچھا ہو گیا, تو ایک دم دروازہ کھلتا ہے دھڑ سے اور بیگم تشریف لے کر آتی ہیں, تو بیٹھ جاتی ہے پاس, آپ ایک دم دیکھتے محسوس کرتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. ہاں پرویز صاحب, جی تھوڑی دیر تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا مجھے شاید غلط فہمی ہوئی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ سمجھتے کہ نہیں یہ واقعی یار کچھ گڑبڑ ہے. تب بیگم سے پوچھتے بیگم کیا حال ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے, تھک پک گئی آپ؟ تو کہتی ہیں منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں. آپ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا گڑبڑ ہے کوئی, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کہتی ہاں بڑے حسس کے باتیں کر رہے تھے نا اس کے ساتھ. ہاں پرویز صاحب, ہے نا, سمجھ نہیں بات آپ کو پرویز صاحب, جی جی بڑی حسس کے باتیں کر رہے تھے, موقع ملا, دوسروں کا پتہ نہیں کہ پاس کون کھڑا ہوا ہے, کتنی باچیں کھلی ہوئی تھیں, کیوں سے شادی کر لی تم نے, ہے نا, اتنا ہی اگر وہ اچھی لگتی ہے تو چلے جاؤ اس کے پاس, ایسا ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہکا بکا ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیگم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو, ٹھیک ہے, اگر میں نے کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے, غور سے میری بات سنیے پرویز صاحب, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اس کو شریک کر لیا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ کو پرویز صاحب؟ جی. ایک خاص مقام ہے جہاں پر صرف وہی شامل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کا حق ہے. جی شرکت جو ہے ایک خاص مقام تک بعض اوقات ہوتی ہے, اس سے آگے اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے, وہ شرکت دوسری طرح کی ہو جاتی ہے, اور بیوی کو شک پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ میرا جو مقام ہے وہاں پر یہ بات آ پہنچی ہے. اینڈ دین دا وائف اسٹارٹ ڈیفینڈنگ, اینڈ دا سیم تھنگ ود ہسبینڈس. جہاں پر جس شخص کا مقام ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو شرکت ہے ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے پرویز صاحب, وہاں پہ شرکت چینج ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے, جی, اس کی جو نوعیت ہے وہ بدل جاتی ہے. ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور شریک ہوں آپ کے ساتھ, اور دوسری طرف جب وہی شرکت ایک وقت حد سے آگے بڑھتی ہے, رائٹ, تو دین جو ہے سردار صاحب آپ نکالیے 42واں باب یسایہ نبی کی کتاب اور اس کی 8ویں آیت, اور پرویز صاحب آپ نکالیے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 48واں باب اور 11ویں آیت. 42واں باب آپ نے بولا, 42واں باب اور 8 آیت یسایہ نبی کی کتاب. یہ بائبل کی ایک کتاب ہے جس کا جو یسایہ نبی گزرے ہیں ان کی کتاب ہے, اور پرویز صاحب آپ نکالیے 48واں باب اور اس کی 11ویں آیت. سردار صاحب پڑھیں گے؟ اچھا, یسایہ 42 ورس 8 میں ایسے لکھا ہے, یہوہ میں ہوں یہی میرا نام ہے. ہاں, خدا میں ہوں, یہوہ نام خدا نے اپنا یہاں پر بیان کیا اور کہا ہے کہ یہی میرا نام ہے. آگے بولیے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. رائٹ, میں جو اپنا جلال جو ہے وہ ایک ایسی چیز کے لیے روا نہیں رکھوں گا جو خدا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے پرویز صاحب کہ اگر تو ایک ایسی چیز کو اپنے سامنے کھڑا کر دے اور کہے کہ یہ خدا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. میری جو طاقت, میری جو حشمت, میرا جو جلال وہ صرف میرے ہی لیے ہے اور وہ میرا ہی ہے. کسی اور میں اتنی ہمت نہیں, کسی اور میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے جلال کو, میری طاقت کو شیئر کر سکے. بائبل tells us very strongly that God protects his glory and he does not want anybody to come and claim that he also is as glorious as God. ہاں پرویز صاحب, اب 48ویں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں یسایہ نبی کی. جی, میں نے اپنی خاطر, ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے, کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو, میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے کا. جی, میں اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے کا, یعنی کہ میں اپنا جلال, اپنی عزت, اپنی تکریم کسی اور کو دینے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے پرویز صاحب؟ اب ہم دیکھتے ہیں پرویز صاحب کہ خدا بھی ایک لمٹ رکھتا ہے کہ یہاں کے بعد میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں پرویز صاحب, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ خدا جو اپنے جلال